چلڈرنس مینٹل اینڈ ایموشنل ہیلتھ میٹرز ایز مچ ایز دیئر فزیکل ہیلتھ، یعنی بچوں کی جسمانی نشو و نما اور صحت کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پیرنٹس بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ریگارڈنگ دیئر ایجوکیشن، دیئر ہیلتھ اینڈ دیئر گڈ اپ برنگنگ، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پر کچھ پیرنٹنگ ایشوز آ جاتے ہیں یا کچھ تربیتی مسائل نہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بچے کو اچھے ایکسپینسو ٹوائز لے کر دیے ہیں، ٹرینڈی گیجٹس لے دیے ہیں، اور جس جگہ بچے نے جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے کسی بھی پکنک پوائنٹ پر، وہ وہاں بھی بچے کو لے کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کافی فوکسڈ ہیں، لیکن صرف انہی چیزوں سے پیرنٹنگ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، بلکہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بچے کی پراپر اسٹیبل اور نرچرنگ اپ برنگنگ کے لیے اس کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا اس کا فزیکل ہیلتھ کی کیئر کرنا ضروری ہے۔ جس طرح بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے اس کا کھانا پینا، اس کی ڈائٹ میں ہر ٹائپ کے نیوٹرینٹس کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کی ذہنی تربیت یا نشو و نما کے لیے تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بچے کی جذباتی یا ایموشنل نشو و نما کے لیے بھی اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن یوزولی پیرنٹس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کو اس کی جذباتی نشو و نما کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک جذباتی اٹیچمنٹ اور کنیکشن چاہتا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ 7 ایسے جملے شیئر کر رہی ہوں جو بچوں کی جذباتی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ وہ 7 جملے کیا ہیں جو ہر بچہ جذباتی طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین اسے بولیں، لیکن وہ اظہار نہیں کر پاتا، اس کو ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ ان جذبات یا ایموشنز کو مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایونچولی بہت سارے بچے اس طرح کی جذباتی نشو و نما یا ایموشنل اور مینٹل گروتھ سے محروم رہتے ہیں۔ تو ان 7 جملوں کی طرف فوکس کرتے ہیں جو بچے کی پرسنالٹی کو ایموشنلی اور مینٹلی گروم کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اینڈ بینگ اے پیرنٹ these 7 points are very important for you to know about. So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول اپنی تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ یہاں میں اپنے اور میاں جی کے لیے بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوں۔ سمپل کافی میں نے بنائی ہے کیونکہ ہم چائے بہت ہی کم پیتے ہیں، میں تو بالکل نہیں پیتی، بس میاں جی کبھی کبھار پیتے ہیں، تو اس لیے ونٹر آتے ہی ہم نے بس کافی کا استعمال شروع کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، آفٹر میکنگ کافی میں بچیوں کے لیے انڈا پراٹھا بنا رہی ہوں، اور باقی جو میں نے دن کے اور کام کیے ہیں اس کی روٹین تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، وہ آگے آپ کو کلپس میں نظر آتا جائے گا۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک ناؤ۔ اچھا، یہ جو 7 جملے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کوشش کر کے ڈیلی بیسس پر اپنے بچوں کے ساتھ بولنے کی ضرور ہیبٹ بنائیں۔ دیکھیں، جس طرح ہم بچے کو ہگ کرتے ہیں، ڈیلی کس کرتے ہیں، ہمیں ان پر پیار آتا ہے، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ان کی اچھی نشو و نما کا ہر طرح سے ہم خیال رکھتے ہیں، تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ایموشنلی بھی اٹیچ اور کنیکٹ کرنا ہے۔ اور اس کنیکشن کو اور اٹیچمنٹ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے کچھ سینٹینسز ہیں جو ہمیں ان سے ڈیلی بیسس پر کہنے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی باقی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں اسی طرح یہ 7 جملے بھی ان کی ایموشنل ریکوائرمنٹ ہیں، اور ان 7 جملوں کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ آپ کے بچوں کی ایموشنل اور مینٹل گروتھ اور ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، آپ یہ 7 جملے ایک پیپر پر لکھ لیں اور ڈیلی بیسس پر ان کو دیکھیں اور بچوں سے بولنے کی بھی کوشش کریں۔ جیسے آپ روز بچے کو اس کی پسند کا کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہیں، اگر پسند کا نہیں تو ایٹ لیسٹ ایسا کھانا اسے کھلاتی ہیں جو اس کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں سوچتی کہ کل بچے نے کھانا کھایا ہے تو اب نیکسٹ ڈے وہ اسکپ کر سکتا ہے۔ ہم ڈیلی بچوں کو کھانا دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ جملے بھی آپ نے ڈیلی بولنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن جملے بول لیے تو دوسرے دن نہ بولے، پھر دوسرے دن نہیں بولے تو تیسرے دن بول لیے، اس طرح نہیں، یہ آپ نے روز بولنے ہیں۔ جس طرح بچوں کی نشو و نما کے لیے سونا اور 3 ٹائم کھانا امپورٹنٹ ہے تو ان جملوں کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں۔ So let's start with sentence number 1. I'm here to listen you. پہلا جملہ جو ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین اسے بار بار بولیں وہ ہے I'm listening you. میں آپ کو سن رہی ہوں۔
بچہ چاہتا ہے کہ اسے بار بار یہ بات بتائی جائے کہ میں یہاں ہوں آپ کو سننے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ہر بچہ بار بار آپ کو مخاطب کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی ہر چیز میں انوالو ہوں اور آپ اس کی ہر چیز میں دلچسپی ظاہر کریں. اس کی ہر چیز، ہر بات میں آپ اپنے انوالومنٹ اور انٹرسٹ شو کریں. لیکن ہم مصروف ہوتے ہیں یا ہمیں بچوں کے کاموں میں دلچسپی نہیں ظاہر ہو رہی ہوتی تو ہم انہیں اگنور یا اوائڈ کرتے ہیں اور بچوں کو اپنے کاموں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ابھی میں کھانا بنا رہی ہوں، ابھی میں کپڑے دھو رہی ہوں، ابھی میں فلاں جگہ بزی ہوں وغیرہ. اور اس طرح ہم اپنے کاموں کا اپنے بچوں کو ریفرنس دے کر ان سے جان چھڑا لیتے ہیں اور ان کی بات سنتے نہیں ہیں. تو جب ہم بچے کو نہ بولتے ہیں یا اس کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ اس کی بات نہیں سنی جا رہی، اسے اٹینشن نہیں دی جا رہی، تو اس کے بچے پر نیگیٹو سائیکولوجیکل ایفیکٹ آتے ہیں اور بچہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے. وہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے جس سے وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ کسی طرح وہ اپنے پیرنٹس کی اٹینشن، ان کی توجہ لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے. تو اس طرح کے مینٹل اور ایموشنل سٹریس سے بچوں کو بچانے کے لیے آج سے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ بچے کو بھرپور انداز سے سننا ہے. بچے کی ہر بات کو آپ نے کوشش کر کے انٹرسٹ کے ساتھ اور پوری انوالومنٹ کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ سننا ہے. جب بھی بچہ آپ سے کچھ بولے آپ نے کہنا ہے یس آئی ایم لسننگ یو، میں آپ کو سن رہی ہوں. جس طرح آپ اپنے بچے کی اچھی ڈائٹ، اس کی اچھی خوراک، غذا، تعلیم اور صحت کا خیال رکھتی ہیں اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھیں. موونگ ٹو دا سیکنڈ سینٹینس وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ، آئی ایم سوری. دوسری بہت امپورٹنٹ بات جو بچہ چاہتا ہے مگر بتا نہیں پاتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی سوری بولے. وہ بار بار لٹرلی اپنے پیرنٹس سے یہ سننا چاہتا ہے. اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے تو وہ باقی لوگوں سے یہ سننا چاہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی کیوں کہا جاتا ہے سوری بولنے کے لیے، مجھے بھی تو کوئی سوری بولے. یعنی جب بھی آپ اپنے بچے کے احساسات کو مجروح کرتے ہیں، اسے ہرٹ کرتے ہیں تو اسے فوراً سوری بولیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچہ سوری بولنا سیکھ جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ خود غلطی کرنے کے باوجود ہم بچے کو سوری نہیں کہتے. کئی دفعہ بچے کو بلا وجہ ڈانٹتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں جس میں بچے کی قطعی کوئی غلطی نہیں ہوتی، صرف اپنی پریشانی یا اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے ہم اپنا غصہ بچے پر نکالتے ہیں کیونکہ اور کوئی سافٹ ٹارگٹ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بآسانی اپنا غصہ نکال سکیں. تو ایسے سچویشن میں جب ہم بچے کو بلا وجہ ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں تو اس میں سراسر غلطی ہماری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بچے کو سوری نہیں کہتے. بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ سوری بول لیا، ادروائز زیادہ تر نہیں بولا جاتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ہم سے چھوٹا ہے تو اسے کیا سوری بولنا، اور اپنی ساری زندگی بچے کو یہ سکھانے پر گزار دیتے ہیں کہ اسے سوری بولو، آپ نے یہ غلطی کی تھی تو فلاں کو سوری کہو یا فلاں کو معاف کر دو. تو جب بچے کو کبھی کسی نے معاف نہیں کیا یا کسی سے اس نے معافی نہیں مانگی تو وہ کیسے سیکھے گا کسی کو معاف کرنا. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نے بچے کو تکلیف دی ہے، اسے ہرٹ کیا ہے کسی بھی طریقے سے، تو فوراً اس سے سوری بولیں تاکہ اس کو بھی لگے کہ میری اہمیت ہے، اور ساتھ ہی بچے کو یہ بھی پتا چلے کہ سوری بولنے کے لیے کسی کا چھوٹا یا بڑا ہونا نہیں دیکھا جاتا. جو ہرٹ کرتا ہے وہ معافی مانگتا ہے. تو اس طرح بچہ اپنی زندگی میں ایک لیسن، ایک سبق سیکھتا ہے جو ساری زندگی اسے یاد رہتا ہے. موونگ ٹو دا تھرڈ سینٹینس وچ از یو آر ریسپانسبل. بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بولا جائے کہ یو آر ریسپانسبل. بچے نیچرلی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ذمہ دار بنایا جائے یا انہیں کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری سونپی جائے. ہم قدرتی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن ہماری پریکٹس نہیں ہوتی. ہم نے سنا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تم سے نہیں ہوگا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تم سے یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ تم سے نہیں ہو پائے گا. تو یہی چیزیں شروع سے سنتے سنتے بچہ آہستہ آہستہ غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ بھی میرے کرنے کا نہیں ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا جس کام میں بھی ہاتھ ڈالوں گا، پیچھے سے مما یا بابا بولیں گے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے. بچے کو ہمیشہ ڈیلی بیسس پر کوئی چھوٹے موٹے ٹاسک دیں، اسے بتائیں کہ یہ کام آپ کے ہیں، یو آر ریسپانسبل، اس کام کا ذمہ آپ کو دیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لٹرلی بچے یہ جملہ سننا چاہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بکس ایسی ہیں جو پرٹیکولرلی ریسپانسبلٹیز کے اوپر ہیں، اور بچوں کے سلیبس یا نصاب کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بک ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی چیپٹر ایسا ہوتا ہے جو ریسپانسبلٹی کے حوالے سے ہوتا ہے. یعنی ذمہ داری اتنی بڑی سافٹ اسکیل ہے کہ کوئی بک اس چیپٹر سے خالی نہیں ہے. بچے کو شروع سے ہی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں سونپیں، اس کو بتائیں that you are responsible for these tasks. Moving to the fourth sentence which is I forgive you.
اگر بچہ آپ کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو کچھ بول دیتا ہے، بیک آنسرنگ کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانتا جس سے آپ پریشان ہو جائیں، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ جب آپ بچے کو معاف کرتے ہیں نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کہا بھی جائے that I forgive you۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی یا آپ کو ہرٹ کیا ہے تو آپ نے جسٹ بس اس بات کو اگنور کیا اور سب کچھ نارمل ہو گیا اور جو بھی اس وقت سچویشن تھی وہ ختم ہو گئی یا گم ہو گئی۔ بلکہ معافی کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے سپوز کچھ غلط کیا، اس نے سوری بولا، تو آپ نے اسے زبان سے کہنا ہے کہ بیٹا I forgive you، میں نے آپ کو معاف کیا، کوئی بات نہیں۔ بچے ایکچولی چاہتے ہیں کہ ایسے جملے انہیں کوئی بولے۔ Moving to the fifth sentence which is you can do it۔ پانچواں جملہ جو بچہ سننا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو۔ بچے نا ہر چیز کو ٹرائی کرتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کچھ نیا ٹرائی کرتے رہنا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بولا جائے that you can do it۔ جہاں بھی بچہ جس بھی کام میں پھنس رہا ہو نا، لائک اگر آپ اسے میتھس کروا رہے ہیں، اسے کوئی کوسچن سالو کرنا نہیں آ رہا، تو آپ نے اسے ڈانٹنے مارنے کی بجائے نا اسے یہ کہنا ہے کہ you can do it، آپ یہ کر سکتے ہو، آپ کو آتا ہے۔ بچے نا جذباتی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پیچھے سے آئے، انہیں بک اپ کرے کہ تم یہ کر سکتے ہو، ان کی کوئی ہمت بڑھائے، انہیں حوصلہ دے۔ اور یہ حوصلہ مندانہ اور بک اپ کرنے والے جملے نا بچہ ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اور انہی حوصلہ دینے والے جملوں کے سہارے نا بچہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ بچے نا زندگی بھر یاد رکھتے ہیں کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتا تھا، میری مما نے مجھے بولا تھا you can do it، تو میری مما یا بابا کے اسی جملے نے مجھے آگے بڑھایا، مجھے ہمت اور حوصلہ دیا آگے بڑھنے کا۔ بہت سارے بے شمار لوگوں کی سکسیس سٹوریز میں یہ جملہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، you can do it، آپ یہ کر سکتے ہو۔ اور اسی ایک جملے نے نا بہت سارے ناکام لوگوں کی زندگیوں کو کامیابی میں بدل دیا ہے۔ آپ خود اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اگر کوئی کسی بھی کام میں آپ کہیں پھنس رہے ہو، کوئی آپ کو بک اپ کرے، کوئی آپ کو حوصلہ دے، آپ کی ہمت بڑھائے، تو ظاہر ہے وہ کام کرنا آپ کے لیے کچھ آسان ہو جائے گا اور آپ اسی ایک جملے کے سہارے نا اپنا کام آسانی سے کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ تو اس طرح نا کئی بچے بیچارے ایسے جملوں سے محروم رہتے ہیں، ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کو لان تان کریں، ان کو بولیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے وغیرہ۔ آپ سوچیں کہ کہیں آپ کے بچے بھی ان جملوں سے محروم تو نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت ساری سہولتیں ہوں، ہر قسم کے کھلونے ہوں، لیکن ان کو یہ جملے کہنے والا کوئی نہ ہو that you can do it، you are responsible، I am sorry، I forgive you وغیرہ۔ And now moving to the sixth sentence which is I am proud of you۔ بچے کو بتائیں that I am proud of you، مجھے آپ پر فخر ہے۔ بعض پیرنٹس اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ کوئی بڑا ہی اچھا کام کرے گا، کوئی بڑی سکسیس حاصل کرے گا نا، تب ہم یہ جملہ بولیں گے۔ بچے کی کسی بڑی اچیومنٹ کا انتظار نہ کریں، خود آئیڈینٹیفائی کریں، خود بچے کی اچھی چیزیں اس کی پرسنالٹی میں تلاش کریں، ڈھونڈیں، انہیں اینالائز کریں۔ سارے دن میں بچہ کوئی نہ کوئی اچھا کام ایسا ضرور کرتا ہے جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بچہ کرتا ہے، لائک آپ کی ٹانگیں دبا دیں، آپ کے پاؤں دبا دیے، آپ کا کہنا فوراً مان لیا، آپ کے کہنے سے پہلے ہی آپ کا کوئی کام کر لیا، اپنا ہوم ورک ٹائم پہ ختم کر لیا۔ تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بچہ ڈیلی بیسس پر ضرور ایسی کرتا ہے جن سے آپ کو اندر سے خوشی ملتی ہے۔ تو آپ بچے کو نا فوراً یہ بولیں کہ I am proud of you، you are good son or a good daughter۔ بچے کے جذبات کو نا یہ جملے چاہیے، بچے سننا چاہتے ہیں کہ کوئی تو ہو دنیا میں جو ان پر فخر کرے۔ ایسا نہ سوچیں کہ جب بچہ 18، 20، 30 یا 35، 40 سال کا ہوگا، کوئی بڑا عظیم کارنامہ، کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی بڑی اچھی سکسیس حاصل کرے گا، تبھی ہم اس کو بولیں گے that I am proud of you۔ تو اس وقت کے لیے یہ چھوٹا سا جملہ بچا کر نہ رکھیں، بلکہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کو داد دیں اور ان کو بولیں کہ I am proud of you، you are my good son or my good daughter۔ بچپن سے ہی نا یہ سینٹینسز بچوں کے ساتھ یوز کریں تو بچہ جذباتی طور پر مضبوط ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ And now moving to the seventh and last sentence which is I love you۔ بچے یہ سننا چاہتے ہیں کہ انہیں کہا جائے بیٹا I love you، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن بچے نا آف کورس یہ ہم سے کہتے نہیں ہیں کہ مما مجھے بولیں that I love you۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کوسچن آئے گا کہ پیرنٹس تو آف کورس بچوں سے محبت کرتے ہی ہیں، تو اس کے اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو جناب بالکل بچوں کے ساتھ وربلی اس چیز کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بینگ اے وائف آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ وربلی اگر اس کا اظہار نہ کریں نا تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ہمیں شو کریں، ہم سے اظہار کریں دیٹ آئی لو یو۔ تو اسی طرح نا یہ ہر رشتے میں ہی ہوتا ہے، ہر کسی کو یہ سننا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ہم بچے کے لیے اتنی کیئر کر رہے ہیں، اس کی ایجوکیشن، اس کی تعلیم، کھانا پینا، آنا جانا، پکنک، کھلونے، ہر چیز کا ہم اس کے لیے بندوبست کر رہے ہیں، تو بچوں کو آلریڈی پتہ ہی ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ کی یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بچوں کے کانوں میں یہ الفاظ گونجنے چاہیے کہ پیرنٹس ہمارے ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں آئی لو یو۔ اس طرح کے جملے سن کر نا بچے بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، وہ مینٹلی بڑا ریلیکس اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کا روز ہم سے اظہار بھی کرتا ہے۔ آپ اپنے اوپر یہ بات رکھ کر سوچیں، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کہیں، آپ کی مما آپ کو کہیں کہ بیٹا آئی لو یو، تو ہمیں کتنا اچھا فیل ہوگا نا، تو اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی اچھا فیل ہوگا جب ہم ان سے کہیں گے۔ جب آپ بچے سے اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا تو بچے کے لاشعور میں، اس کے سب کانشیس میں یہ بیٹھ جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے مینٹلی اور ایموشنلی ہیپی اور ہیلدی رہتے ہیں۔ سو بچوں کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ان کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ انہیں ایموشنلی اور مینٹلی بھی اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں نا تو یہ 7 جملے ڈیلی بیسس پر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کہیں، جیسے آپ روز انہیں کھانا دیتی ہیں ایسے یہ جملے بھی بولیں ان سے۔ آپ یہ 7 سینٹینسز نا کہیں اپنی آسانی کے لیے لکھ لیں تاکہ آپ کو ریمائنڈر ملتا رہے۔ آپ 2، 3، 4 جملے ڈیلی بول لیں، پھر 4 جملے نیکسٹ ڈے بول لیں، تو اس طرح یہ جملے روز بولنا آپ کو یاد بھی رہے گا، اور آپ اپنے بچے کی جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کی نشوونما بھی اچھے طریقے سے آسانی سے کر پائیں گی۔ سو جناب ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر رہی ہوں۔ اگر کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی سینٹینس آپ کو اچھا لگا ہو نا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, keep smiling and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.